آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے ماہ ربیع الاول کی عظمت اور اس میں عید میلاد النبی کی بدعت۔ ماہ ربیع الاول کی عظمت اور اس میں عید میلاد النبی کی بدعت۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی رسول المصطفى وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ مسلمانوں، ماہ ربیع الاول کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 3 اہم واقعات رونما ہوئے۔ ایک تو آپ کی ولادت، دوسرے آپ کی ہجرت، اور تیسری چیز آپ کی وفات۔ تینوں میں سے ہر ایک شے تمام مسلمانوں بلکہ انس و جن سبوں کے لیے عظمت کی مالک ہے۔ اگر ہم ان تینوں واقعات کی اہم روشنی پر گفتگو کریں تو اہم شے پر گفتگو کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت مبارک شے ہے کہ آپ کی ولادت سے دنیا روشن ہوئی، لیکن ان کی ولادت اور دیگر لوگوں کی ولادت میں کوئی خاص تمیز نہیں اگر آپ مبعوث نہ کیے جاتے اور رسول بن کر تشریف نہ لاتے۔ آپ کی ولادت سے زیادہ اہم آپ کی ہجرت ہے کہ جس نے ہمارے لیے مسلم سماج اور حکومت الہی کا قیام کیا، جس کا سلسلہ صدیوں چلا اور انسانیت کے لیے انوکھی تہذیب پیش کیا۔ اس بنا پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے ہجرت سے ہی اسلامی تاریخ کا آغاز کیا، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عام لوگ بلکہ سارے انبیاء کی وفات کی طرح نہیں، بلکہ آپ کی وفات سے نبوت کو موت آ گئی، نیز آسمانی خبر اور وحی الہی زمین سے منقطع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے مدینہ تاریک ہو گیا اور صحابہ بکلا گئے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو مصیبت پہنچے تو وہ میرے واسطے سے اپنی مصیبت کو یاد کرے، رواہ الدارمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دنیا کی سب سے عظیم مصیبت ہے جس سے سارے صحابہ بکلا گئے، بعض مدہوش ہو گئے، دیگر بعض بیٹھے تو اٹھنے کی طاقت نہ تھی اور بہتوں کو بات کرنے کی طاقت نہ تھی، اور ان میں سے بعض نے بالکل لیا آپ کی موت کا انکار کر دیا۔ تمام صحابہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا اور فرمایا کہ تم میں سے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا ہے تو جان لے کہ ان پر موت آ گئی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یاد رکھے اللہ حی لا یموت ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا، رواہ البخاری۔ اور آج مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بے اتفاق امت 12 ربیع الاول ہے، مگر آپ کی ولادت میں سیرت نگاروں کے کئی اقوال ہیں۔ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول۔ 8 ربیع الاول کا قول احمد رضا خان بریلوی نے اختیار کیا ہے، دیکھیے فتاوی افریقیہ۔ 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 18 ربیع الاول، 22 ربیع الاول۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی جلد 2 صفحہ نمبر 240۔ محقق مورخین و مشہور سیرت نگاروں نے 9 ربیع الاول کا قول لیا، جن میں علامہ شبلی نعمانی، مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی، قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری، صفی الرحمان مبارک پوری، مصر کے نامور ماہر فلکیات اور مشہور و معروف حیات داں محمود پاشا فلکی، امام سہیلی، مشہور سیرت نگار محمد ابن اسحاق اور دیگر اہل علم سر فہرست ہیں۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ ولادت 12 ربیع الاول کو ہے تو یہی آپ کی وفات کا دن بھی بے اتفاق ہے، تو واضح ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول جو آپ کی وفات کا دن ہے، اس روز خوشی منانا، جلوس نکالنا اور جشن و جلسہ منعقد کرنا دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو وفات مصطفیٰ کے دن خوشیوں پر لگا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علامت محبت نہیں بلکہ آپ سے بغض کی دلیل ہے۔ میں اصحاب علم عقل سے سوال کرنے لگا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوتی زمانے میں 12 ربیع الاول 23 مرتبہ آیا، ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں 2 مرتبہ آیا، عمر فاروق کے دور خلافت میں 10 مرتبہ آیا، عثمان غنی کے عہد خلافت میں 12 مرتبہ آیا، علی مرتضیٰ کے دور خلافت میں 4 مرتبہ آیا، امیر معاویہ کی خلافت میں 19 مرتبہ آیا۔ اسی طرح ائمہ 4 امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے زمانے میں سینکڑوں مرتبہ آیا اور اسے منانے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس کے باوجود امت کے ان کے بار شخصیات نے عید میلاد النبی نہ منائی اور اس میں جشن جلوس نہ نکالا۔ کیا یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے تھے یا آج کے لوگ؟ یہ لوگ دین کو زیادہ جانتے تھے یا آج کے لوگ؟ لمحہ فکر ہے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ عید میلاد النبی کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر یہ سنت اور کار ثواب ہے تو ہمارا اسلام ہر ناحیے سے مکمل ہے، پھر اس مکمل میں اس کی صراحت و وضاحت ضرور ہوتی۔ اسی طرح اگر یہ اسلامی کام ہے تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے احکام دیے، ہر عبادت کا طریقہ اور ضابطہ بتایا، اس کی تفصیل کیوں نہ بتائی؟ کیا اسلام کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ناقص چھوڑ کر چلے گئے اور یہ اہل بدعت اسے مکمل کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، مقام فکر ہے۔
مسلمانوں زمانہ صحابہ وہ انمول زمانہ ہے جس کی تربیت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر دین کے التزام پر کی ہے. وہ انگلی کے پور کے برابر نہ کمی کرتے تھے اور نہ ہی زیادتی، اور سارے صحابہ بلا غلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے. بعد کے زمانے میں صحابہ جیسی محبت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے اور مکار ہیں. آج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم محبت میں مناتے ہیں. اس کا جواب ہے یہ صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان تک قربان کر دیا کرتے تھے. یہ اہل بدعت لفاظی میں آگے اور اتباع سنت میں کوسوں دور ہیں. یہ سنت کو پس پشت ڈالتے اور بدعتوں کی پشت پناہی کیا کرتے ہیں. جب تک یہ بدعت نہ کر لیں اطمینان ہی نہیں ہوتا. ہزاروں سنتیں فوت ہو جائیں ان کے سروں پر جوئی تک نہیں رینگتی، بلکہ عام طور پر یہ نماز روزہ تک سے غافل رہا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام سے عشق کا دعویٰ کرنے والے کہاں ہیں کہ دعویٰ تو محبت کا ہے، اور ان کے نام پر بدعت و خرافات کو رائج کر کے ان کا نیک نام بدنام کر رہے ہیں. وہ ایسا کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کا نام لے کر محبت و عشق کی آڑ میں اسلام کا تابناک چہرہ مسخ کر رہے ہیں اور دشمنان اسلام کو خوش کر رہے ہیں. یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور پھر رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو وہ ان سے کس طرح ملاقات کریں گے؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ کہہ کر دھکا دیتے ہوئے بھگا دیں گے، انہیں دور کرو، انہیں دور کرو جنہوں نے میرے بعد میری شریعت میں تبدیلی پیدا کر دی. رواہ البخاری. ایسا کرنے والے برے علماء عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے کبھی تو جھانسا دیتے ہیں کہ اس میں سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں اس میں غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، اور کبھی کہتے ہیں یہ خوشی کی مجلس ہے. تو ایسے لوگ یاد رکھیں سال میں ایک روز سیرت بیان کرنا یا ایک روز غرباء کو کھلا دینا کیا کافی ہے؟ اگر انہیں ولادت مصطفیٰ کی خوشی ہے تو خوشی ایک روز کیوں ہے؟ خوشی تو برابر ہونی چاہیے. بعض باطل پرست علماء عید میلاد النبی ثابت کرنے کے لیے بعض عام دلائل کا سہارا لیتے ہیں جن میں آپ کی تعریف و توصیف اور آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر ہے. تو ایسے لوگ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آپ کی ولادت باسعادت کا کوئی منکر نہیں. اصل انکار کی وجہ تو یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ خواہ وہ 12 ربیع الاول ہو، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کوئی خاص کام کیا، کوئی خاص عبادت انجام دی، کوئی جشن و جلوس نکالا؟ اصل گفتگو اس میں ہے اسلام مکمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا فرما دیا. تو کیا عید میلاد منانے والے اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات میں سے ماہ ربیع الاول میں عید میلاد النبی کی مجلس جشن و جلوس قیامت تک دکھا سکتے ہیں؟ کسی صحابی و تابعی اور ائمہ اربعہ بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کی طرف خود کو منسوب کرتے ہیں، ان سے ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کوئی ایسی مجلس یا جشن و جلوس ثابت کر سکتے ہیں؟ فقہ حنفی کی بہت سی کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں جن میں قدوری ہدایہ اور شرح وقایہ وغیرہ ہیں. کیا کسی کتاب میں عید میلاد النبی کا تذکرہ ہے؟ اور پھر یہ کون سی عقل مندی ہے کہ وفات مصطفیٰ کے روز خوشی منائی جائے جبکہ صحابہ غم سے نڈھال تھے؟ یہ بھی واضح رہے کہ عید میلاد النبی جیسی بدعت کو جو لوگ بدعت کہتے ہیں اسے وہ کافر اور ابلیس کا نام دیتے ہوئے شعر پڑھا کرتے ہیں: نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ایسے لوگ اللہ سے ڈریں، ایسے لوگ اللہ سے ڈریں اور یاد رکھیں کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا. سارے مسلمان حق کا ساتھ دیں اور اس پر تعاون کریں. اپنے گھر اور سماج سے اس بدعت اور ساری بدعات کا خاتمہ کریں تاکہ اسلام صحیح شکل میں برقرار رہے. آخر میں آپ کو بدعت عید میلاد النبی کی تاریخ بتاتا ہوں. سب سے پہلے امت محمدیہ میں اس بدعت کا ایجاد کرنے والے عبید قدہ کی اولاد ہیں جنہوں نے اپنا نام فاطمیین اولاد فاطمہ کی طرف نسبت میں رکھ لیا تھا. در حقیقت یہ سب باطنی و شیعہ مذہب کے پھیلانے والے اور اسلام دشمن عناصر تھے. سب سے پہلے عید میلاد کی بدعت شروع کرنے والے یہی لوگ ہیں. یہ مصر میں 5 رمضان مبارک 362 ہجری میں داخل ہوئے اور پھر اس کے بعد بہت ساری بدعتیں رائج کی. ان میں ایک یہ بھی ہے، اور انہوں نے یہ نصرانیوں سے بدعت لی ہے. یہ بدعت لی ہے جو نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عید میلاد 25 دسمبر کو مناتے ہیں، جبکہ تحقیق کی روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 20 تاریخ کو نہیں اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری بات بھی کہی ہے. کہا سب سے پہلے اس بدعت کا ایجاد کرنے والے بادشاہ مظفر ہیں جو اربل کا رہنے والا تھا. اس نے 625 میں اس بدعت کو باقاعدہ جاری کیا. اس حقیقت کا اعتراف بریلویت کے علماء نے بھی کیا ہے جن میں مفتی یار احمد گجراتی اپنی کتاب جال حق صفحہ نمبر 237، مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی، شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ اور فاقہانی وغیرہ سر فہرست ہیں. ان سبوں نے کہا سلف صالحین یعنی صحابہ و تابعین نے محافل میلاد منعقد نہیں کی اور اس کے بدعت ہونے پر ائمہ اربعہ کے علماء متفق ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عید میلاد جیسی بدعت اور دیگر ساری بدعت و خرافات سے بچائے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللهم صل علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.